حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے۔ ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا، بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے۔ کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کی بچپن کے حالات ہیں، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں، اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یا آدھی روٹی کھا لینا، اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دیں۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہے، آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان،
जहां हू का आलम तारी है, कोई भी नजर नहीं आता। दो लोगों को देखा गुदड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन थे वो डाकू। वहां भेष बदल करके बैठते थे, रोज आने जाने वालों को रो धो करके या किसी तरह डाका डाल करके माल हासिल करते थे। उस वक्त जब सरकार गरीब नवाज का गुजर उस रास्ते से हो रहा था, तो वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे। उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए, पूछा, इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा, हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे। अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज के जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा। वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे। गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं, माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की। ये कह करके माल पूरा दिया, पूरा दे करके ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया। झोली पूरी झटक दी उनके सामने। वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया, बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है। गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा, हाँ मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है। गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा, 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में न खाना बाकी रहा न माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा, इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा। तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा, यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा, जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए, दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा, माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा, नहीं हुजूर, आप जा रहे सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे, ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी, ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी है। वो कहते हैं, हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत क्या कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना। मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है। ये सफर के दौरान सब चीजें छोड़ करके निकलो तो पता चलेगा कि सफर कहते किसे। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है, तकलीफ इसमें होगी। लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे
اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا، ورنہ سفر تو سفر ہے، اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابدی سبیلا فی الدنیا کأنک غریب، اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی، ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو، اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا، سب چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے، پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے۔ جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا، رقم بیچی، پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے، کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے، ایک ہی حجرے میں۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا۔ مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو، آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں۔ غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا، اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے، وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی۔ جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے۔ لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے۔ کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں۔ زندانی کہتے ہیں قیدی کو، قیدی کو۔ حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا، قید خانہ جیسا ہوتا ہے، ان کو زندانی کہتے ہیں، قیدی کی طرح رہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا، اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے۔ ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے۔ اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علم بردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو۔ اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو۔ توحید پر بیان کر رہے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر۔ تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میرے پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹا معین الدین، آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ، یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات۔ پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا۔ اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے، یا خواجہ عثمان ہارونی، مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا، عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا، اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں۔ اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا۔ مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے۔ مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا۔ مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے۔ 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے۔ ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک۔ دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا، سوائے زندگی گزارنے کے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک۔ تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا، حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت، لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے۔ آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے، صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک۔ 3 ترک۔ اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس۔ فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا۔ اور کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 تر کی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں، جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو۔ یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے، روز دیدار کرتے۔
وہ کیوں نہ دیدار کرے, ان کے وہ دادا بھی ہیں, ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینے میں. اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آیا, معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ, خطا نہیں, بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے, یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں, وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں, وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا, راستے دکھائے, اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں, غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ, یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں. سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا. کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے. ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے, اور ان کی تانا شاہی, بادشاہی, ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے وہ آیا, لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا. اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر, درویشوں پر, روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1,00,000 کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں, شکست ہمیں ہر بار دوچار
हमें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, और तुम 8 फकीर मिलकर के कह रहे हो हिंदुस्तान पता करने चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सख्त बातों का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने फकीरों को हाथ में पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं। और फिर कहा है बादशाह गवई शाहबुद्दी, फर्क तुझ में और मुझ में यह है कि तू जब भी जाता है इसी फौज के भरोसे पे जाता है, और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जा रहा है। मेरा रब वो सबसे बड़ा बादशाह है, और जब वो चाहे किसी के कदम को कहीं पर भी जमा दे। और वो अल्फाज तारीखी थे, आज भी वो अल्फाज की गूंज हर जगह नजर आती है। उसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आया हूं। वो भरोसा इतना कामिल था कि कोई कुछ भी मेरे गरीब नवाज का बिगाड़ नहीं सका। हर तरह की कोशिशें हुई भी, लेकिन आपके कदम को कोई जरा बराबर डगमगा भी नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, ये तवक्कुल गरीब नवाज की जिंदगी से मिलता है कि हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी के कामों काज अल्लाह के भरोसे पर करो, रब ताला की जात पर छोड़ो। कोई क्या बिगाड़ेगा, किसी की क्या मजाल है, क्या हैसियत है। जाहिरी तौर पर कोई अगर कुछ तकलीफें पहुंचाए तो ये हमारे आजमाइशों का दौर होता है। रब तबारक व ताला जब किसी को मकाम देता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है, इम्तिहानात से गुजारता है।